مجھے نہیں پتہ یہ گیم حق ہے کہ سچ ہے، یہ کافر ہوتا ہے کہ مثلا چھوٹے بچے کو جو پیدا ہوا ہے ابھی اس کو بھی تعلیم میں بٹھاؤ۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے اس عورت کو سلوٹ کر کے آؤں۔ اس نے کہا کہ جی دیکھو جی یہ بٹ صاحب نے کس قدر مولانا کی بےزتی کی ہے، سالگرہ کی ریہرسل ہو رہی ہے، سنگر آئے ہوئے ہیں، ریہرسل ہو رہی ہے۔ تو جماعت کے ایک ساتھی نے لکھا کہ ساری جماعت تھک کے چور تھی، گر گئی۔ غیر مسلم عورت ناچنے گانے والی کتنی بیزی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا ابدا۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، اس کا یہاں کوئی کام ہے۔ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبث، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ نے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی فضول پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے واپس نہیں آنا، کبھی واپس نہیں آؤ گے، ادھر گئے جاؤ گے۔ تمہیں میں نے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ بھیجا یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جو بھیجا گیا ہوتا ہے اسے واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ جہاں سے بھیجا گیا ہے وہاں واپس جانا ہے۔ پھر میں نے کسی کو کسی کام سے بھیجا کراچی، ڈاکٹر صاحب کراچی چلیں، اب ڈاکٹر حسن صاحب کو کراچی بھیجا کہ جی کراچی چلے جائیں، پھر آ کے رپورٹ دیجیے گا آپ کو اس کام سے بھیج رہے ہیں۔ یہ تو نیچرل ہے نا کہ اللہ کہتے تمہیں بھیجا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب تم بہترین امت ہو، تمہیں بھیجا ہے لوگوں کی نفع رسانے کے لیے، تمہیں بھیجا ہے کسی کام سے، تمہیں ہم نے بھیجا ہے، تم نے واپس آنا ہے۔ واپس آ کے تمہیں پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے۔ اب اس کی مثال یہ سمجھ لو، ایک میرا کوئی کیس تھا مثال کے طور پہ پشاور میں، تو کیس میں اب میں جا نہیں سکا تو میں نے اپنے وکیل کو بھیجا۔ وکیل صاحب سے کہا کہ جناب یہ میرا کیس ہے، آپ اس کی اتنی فیس، آپ فیس طے ہوگی، اتنی فیس ہوگی آپ کی، اور جانے آنے کا TADA ملے گا، وہاں 5 اسٹار ایک ہوٹل ہے PC، وہاں آپ کو رہائش ملے گی۔ پھر آگے جب آپ کا دن جو فارغ ہو پھر آگے وہاں پہ آگے بڑے پہاڑی کالام ہے، کالام بھی جا سکتے ہیں آپ انجوائے کریں، لیکن میرا کیس کر کے ہیں۔ اب وہ 8 دن کا اسٹے تھا، وہاں کیس دیکھنا تھا، عدالت میں کیس لگنا تھا۔ آ گیا واپس وکیل صاحب سے ہاں بھائی کیسا رہا جی آپ کا کیس، کیسا رہا؟ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے یار، بہت اچھا 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ پشاور میں اتنا اچھا ہوٹل، بہت اچھا ان کا کھانا، انہوں نے کیا دمبے بنا کے کھلائے، بہت اچھا جی۔ وہ کیس کا کیا ہوا؟ کہتا جی وہ آگے پھر کلام چلا گیا۔ کلام میں جناب کمال ہی ہے، کلام تو اللہ کی کوئی جنت ہی ہے سمجھ لیں، اتنا خوبصورت۔ وہاں آج کل گرمی تھی، پہاڑ پہ پانی چل رہا تھا زبردست،
ट्राउट मछलियाँ वहाँ, बड़ा अच्छा रहने का, बड़ी आला फिश, और ये वो काम का क्या हुआ? कहते जी कमाल हो गया जनाब, मैंने इतना ज़बरदस्त अभी इन्जॉय नहीं किया। कहते भाई तुम्हें केस के लिए भेजा था, उसका क्या हुआ? तो कहते कि वो जो जिस दिन असल में वो अदालत में केस लगना था ना, रात को मैं देर तक एंजॉय करता रहा, फिर वो केस रह ही गया, वो मैं केस पे जा ही नहीं सका तारीख। अब बताओ क्या करेंगे उससे? उसे क्या कहा जाएगा कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया? बिल्कुल मेरे दोस्तों, हमारी इस वकील की सी मिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें एक काम से भेजा है। अब जब पूछा जाएगा क्या करके आए, तो कहेंगे जी बड़ा एंजॉय किया, बड़े मज़े आए जनाब, क्या बात है, वहाँ दुनिया की चीज़ें और ये नेमतें और वो नेमतें, और तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था क्या किया? कहता वो तो मुझे पता ही नहीं कि था क्या काम, वो तो मैंने पता ही नहीं किया कि मैंने आया किस काम से था। ओहो, फिर बताओ क्या बनेगा मेरे दोस्तों? हम दुनिया में बड़े ज़रूरी काम से आए हैं मेरे भाइयों। रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा है, रोज़ कोई ना कोई ये पैगाम देता है कि देखो लोगों मेरे साथ ये हुआ, देखो लोगों मैंने ये किया था मेरे साथ। रोज़ कोई ना कोई कह रहा हो, और हम रोज़ वो कहानियाँ पढ़ते हैं, वो कहानियाँ पढ़ के व्हाट्सएप पे लोगों को शेयर करते हैं कि ये देखो, और खुद उसका कोई असर नहीं लेते। रोज़ सुबह कुछ दोस्त मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो सुबह उठते ही माशाल्लाह ये एक आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, चौथी आयत, 10-10, 12-12 आयतें, 10-10, 12-12 हदीसें सुबह भेज के फारग हो जाते हैं। कोई असर खुद नहीं ले रहे कि ये मेरे लिए थी बात। रोज़ वो आज वो एक खातून का है ना वाक़या, वो जो क्या बेचारी फैशन डिज़ाइन ब्लॉगर थी, क्रिस्टिडा के क्या नाम था उसका, उसका आया, किसी ने मुझे भेजा कि ये देखें जी हज़रत, उस बेचारी के सारे बाल, सर 40 साल की औरत है, सारे बाल उड़े हुए हैं, और वो नीचे तहरीर लिख के मर गई अस्पताल में, कैंसर से तहरीर लिख के मर गई कि मेरे पास दुनिया की सब नेमतें हैं। उसने अपनी तहरीर में लिखा कि मेरे पास दुनिया की हर नेमत है, मेरे गैराज में सबसे आला गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरा अपना ज़ाती जेट है, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, जहाँ चाहूँ उड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने कमरे से निकल के वार्ड तक जाने के लिए 2 लोगों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। मैं दुनिया का हर खाना खा सकती हूँ, 5 स्टार में रह सकती हूँ, लेकिन मेरी खुराक 2 गोलियाँ और रात को नमकीन पानी ये है। मैं पूरी दुनिया के इंसानों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, ये उसने तहरीर में लिखा, मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ज़िंदगी इंजॉय करने की जगह नहीं है, ये ज़िंदगी तो किसी काम से थी। उससे कहा, हालांकि गैर मुस्लिम है, उसने कहा ये ज़िंदगी किसी काम थी। उसे क्या समझ आई? उसे समझ ये आई कि दुनिया में ज़िंदगी लोगों के काम आने के लिए थी, मैं लोगों के काम आती, लोगों को खुश करती, लोगों की खिदमत करती, ये मैं न कर सकी, और मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती थी। अब 40 साल मेरी उम्र है, मेरी 7 ब्यूटिशन्स हैं जो मेरे बाल बनाया करती थीं, लेकिन अब मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है। मैं बेयारो मददगार मर रही हूँ, मुझसे सबक सीखो, ये कह के वो मर गई। अब ये लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं कि देखे जी ये हुआ, देखे जी ये हुआ। अरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये हुआ नहीं, ये तुम्हारे साथ होने वाला है, ये मेरे साथ होने वाला है। मुझे सबक लेना इससे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना क्या है यहाँ। हम सिर्फ शेयर करते हैं, इतनी इतनी खूबसूरत अहादीस शेयर करते हैं लोग, इतनी इतनी खूबसूरत, एक एक हदीस जो है वो पूरी ज़िंदगी संवारने के लिए काफ़ी है, लेकिन मैंने किसी की ज़िंदगी संवरी नहीं देखी। कोई उससे खुद सीख ही नहीं रहे। क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों, क्या कर रहे हैं? ओ मैं हूँ, मैं अकेला हूँ। खुदाए पाक की कसम, क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह और मखलूक पीछे खड़ी होगी, पीछे सारी मखलूक होगी,
یہ آگے اللہ ہوں گے، بیچ میں ترازو لگا ہوا ہوگا جو یوں یوں کر رہا ہوگا، اس میں میرے اعمال رکھے ہوئے ہوں گے، ایک طرف اچھے اعمال ایک طرف برے اعمال، اور ترازو یوں یوں کرے گا، میں اکیلا سامنے کھڑا ہو کے اللہ کا جواب دینا ہوگا، مجھے اللہ کے حکموں کا، اللہ کی باتوں کا، اللہ کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جب وہ اپنا ترازو دیکھے گا تو اس کی حالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے بکری کے بچے کی پیدا ہوتے وقت ہوتی ہے، کہ پیدا جب بکری کا بچہ کسی نے ہوتے دیکھا ہے تو وہ بکری کا بچہ جب اٹھتا ہے تو گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا، گر جاتا ہے، پھر اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، وہ کانپ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح میری آپ کی ایک دن حالت ہوگی، ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، کدھر گئے تھے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق۔ تمہیں ایک دن حق ذات کے سامنے پیش ہونا ہے، تمہیں ایک ایک فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، تمہیں چھوٹی چھوٹی نیکی کا بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ نیکی کی تھی، اس کا تمہیں اجر دیا جائے گا، اور چھوٹی چھوٹی برائی جو کسی نے نہیں دیکھی، میں نے گھور کے جگو کو دیکھا، صرف گھور کے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، اس نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے دیکھ لیا، اس گھور کے دیکھنے کے بارے میں سوال ہوگا کیوں دیکھا تھا؟ یہ تماشا نہیں ہے میرے دوستو، یہ دنیا پب جی کھیلنے کے لیے نہیں بنی۔ اوے میرے بھائیوں، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہا ہے ہمارا مسلمان نوجوان، جن کو نہیں پتا ان کا تو نہیں، پب جی کھیل ساری رات، مجھے تو خیر پتہ نہیں تھا، مجھے لوگ بتا دیتے کہ جی یہ ہو رہا ہے، میں نے کہا پب جی کون ہے، میں نے کہا کوئی بندہ ہے پتہ نہیں پب جی، انہوں نے پب جی گیم کا نام ہے، میں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی ساری رات بیٹھ کے لڑکے لڑکیاں نوجوان بندے اچھے بھلے سمجھدار لوگ وہ ساری رات پب جی کھیل رہے۔ تو کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ اس کو کھیلنے والے کافر ہو جاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں کافر ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے، مگر زندگی ہار جاتے ہیں، کیونکہ یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، ایک ایک لمحے کا سوال ہونا ہے، جو پب جی کھیل کے تم نے اپنے لمحے ضائع کر دیے، اس کے بارے میں تو سوال ہوگا یہ کیا کیا تھا، تمہیں اس لیے بھیجا تھا دنیا میں، یہاں تو کام تھا، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگوں کو خیر کی باتیں بتانے کے لیے، لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو جہنم کے راستے سے موڑ کے جنت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے آئے تھے، یہ کیا کر دیا، کہاں لگا دی وہ راتیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تھیں، کہاں لگا دیے وہ دن جو اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا تھا کہ حلال روزی کماؤ، تم کیا کرتے رہے، ساری رات وہ ضائع کر دی، ساری رات۔ مجھے حلال حرام کا نہیں پتا، مجھے نہیں پتا یہ گیم حق ہے کہ سچ ہے، یہ کافر ہوتا ہے کہ مسلم، لیکن یہ تمہاری زندگیاں کھا گیا، تمہاری زندگی کے بہترین لمحات کھا گیا، ہار گئے تم وہ زندگیاں میرے دوستو، اگر تم ان فضولیات میں پڑ گئے۔ کیا نکالنا اس میں سے، بتاؤ کیا نکالنا؟ عقل سمجھ سے زندگی گزارنے کی ہے میرے بھائیوں۔ میں یہاں روز چیختا رہتا ہوں بیٹھ کے، یار کچھ تو ہم عقل کریں اور کچھ تو سوچیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ عورتیں دنیا میں کس لیے آئی ہیں، یہ مرد کس لیے آئے ہیں؟ 2.5 سال کے بچے، 2.5 سال کے بچے سکولوں میں کیوں بھیج رہے ہو؟ کیوں بھیج رہی ہیں عورتیں 2.5 سال کے بچوں کو؟ کس لیے کہ 2.5 سال کا بچہ بھی اسکول جانے کے قابل ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اس کو تمہیں بولنا نہیں آیا تو اسکول بھیج دیا، کس لیے کہ میرے مگر و لج گئے،
میرے مغرب لوے جا کے کتے جا کے 2 4 5 گھنٹے گزارے میں اپنے جو پروگرام چلانے ہیں جو یا تو انہوں کو بڑا تعمیری کام کر رہے تھے. میری بہنوں خدا کا واسطہ عقل کرو, یہ بچوں کو سکولوں میں نہ بھیجو 2.5 سالوں کو, ان کو کم از کم 4 سال تک کسی سکول میں نہ بھیجو, ان کو اپنی گود میں بٹھا کے ان کی تربیت کرو, ان کو موبائل فون دے کے ان کو گیمیں لگا کے دے کے خود مصروف ہو جاؤ. یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ نسلیں برباد ہو جائیں گی. یہ عورت کے پاؤں کے قدموں کے نیچے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کس لیے ہے؟ صرف پیدا کرنے پہ؟ نہیں, پیدا کرنے پہ جنت نہیں ہے. یہ جو بچے تھے, یہ 2 4 5 6 بچے جتنے بھی تیرے تھے, ان کی تربیت کرنی تھی, ان کی تربیت کرنی میری بہنوں بچیوں, یہ آپ کے ذمے تھی. ان پہ وقت لگانا تھا اپنا. تم کہاں لگا رہی ہو وقت؟ یہ آگے جو نسل تیار کر رہی ہو, کیا کر رہی ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 2 بچیوں کو پیدا کیا اور ان کی تربیت کر کے جوان کر کے شادیاں کر دیں, وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا. ایسے تو اس لیے کہ بچوں کو فون دے دو, بچے گیمیں کھیل رہے ہیں اور تم اپنے مزے کر رہی ہیں, تم اپنی گیمیں کھیل رہی, وہ اپنی گیمیں کھیل رہے ہیں. یہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ جو بچے کارٹون کھیلتے ہیں, میری بہنوں, میری بچیوں, میرے بھائیوں اور میرے عقل مند بھائیوں, جو بچے کارٹون کھیلتے ہیں, خدائے پاک کی قسم یہ بڑے ہو کے کارٹون ہی بنیں گے. یاد رکھنا, یہ مسلمان نہیں بنیں گے. یہ دھوکے میں نہ رہنا. یہ بچپن کا وقت ہوتا ہے جب چیزیں اندر جا رہی ہوتی ہیں. یہ 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے اس کو بچہ نہ سمجھو, اس کے اندر جا رہی ہیں چیزیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹے بچے کو جو پیدا ہوا ہے ابھی, اس کو بھی تعلیم میں بٹھاؤ, اس کے اوپر بھی اثرات آئیں گے. میں نے کل پرسوں کہ کوئی واقعہ سنا تو میں حیران رہ گیا. میڈونا کا واقعہ. میڈونا سنگر, ناچنے والی, دنیا کی غیر مسلم عورت. میڈونا 3 بچے اس نے پیدا کیے, 3 بچے. سنگر, پاپ سٹار, زبردست سنگر, پوری دنیا میں خیال شاید ہی کوئی نہ جانتا ہوگا اسے. 3 بچے اس نے پیدا کیے اور 3 بچوں کو اس نے جب تک وہ بچے باشعور نہیں ہو گئے, اس نے لکھا ہے کہ نہ میں نے اپنے بچوں کو ٹی وی دیکھنے دیا, غیر مسلم ہے, نہ میں نے اپنے بچوں کو موبائل سے کھیلنے دیا, نہ میں نے اپنے بچوں کو کارٹون دیکھنے دیے جب تک یہ گرون اپ نہیں ہو گئے. ہائے ہائے ہائے, ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. یہ کام تو ہم نے کرنا تھا, ہم نے لوگوں کو بتانا تھا کہ تم نے زندگی گزارنی کیسے ہے. یہ غیر مسلم عورت ناچنے گانے والی کتنی بیزی ہوگی, وہ اپنے بچوں کو کارٹون دکھا سکتی تھی, وہ اپنے بچوں کو ٹیلی فون دے سکتی تھی, لیکن اس نے خود تربیت کی ان بچوں کی. کیا عورت ہے. مجھے کسی نے بتایا, میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے اس عورت کو, میڈونا کو سلوٹ کر کے آؤں. ویل ڈن, کیا زندگی تو نے گزار دی. اور میری دعا ہے آپ سب کے سامنے اس پہ آمین کہے, اے میرے رب تو ایسی شاندار عورت کو اپنے فضل سے ہدایت نصیب فرما, اسے کلمہ نصیب فرما, اسے کلمے پہ موت دیں یا اللہ, بغیر کلمے کے نہ ماری. یہ ہمارے کرنے کے کام تھے میرے بھائی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ سوچے تو صحیح, میرے صبح شام کہاں گزرتے ہیں؟ کیا میرے سامنے آخرت ہے؟ میں دنیا میں صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہوں, یہاں میرا اور کوئی کام نہیں ہے. تو اپنے ایمان سے بتائیں, ہم میں سے رات کو سونے سے پہلے کبھی یہ بیٹھ کے سوچا کریں کہ میں نے آج آخرت کے لیے کیا کیا ہے, میرا دن آج آخرت کے لیے کیسا گزرا. ہمیں ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں. میں نے یہاں بیٹھ کے ایک دن ایک واقعہ سنایا, مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ اور حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. میں نے ایک واقعہ سنایا کہ حاجی صاحب
بھائی حاجی صاحب کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ ایک بچے کی طرح تھے، اولاد کی طرح تھے. حاجی صاحب بے حد محبت فرماتے تھے اس سے، مولانا صاحب سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے. میں نے ایک واقعہ سنایا کہ وہ ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ کہا، آگے لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا اس کو بنا لیا ہے. کوئی اینکر بیٹھا ہے بیچارہ، وہ اس نے کہا کہ جی دیکھو جی یہ بٹ صاحب نے کس قدر مولانا کی بےزتی کی ہے. انا للہ و انا، یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو. وہ میں نے 2 بڑے لوگوں کا ایک واقعہ سنایا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب عالم دین ہے بابا، عالم دین ہے. خیر وہ سیاست پاکستان کی سیاست تو کام ہی گندہ ہے، جو اس میں پڑے گا وہ گندہ ہو ہی جائے گا، اللہ ہی بچائے اس نے بچائے اسے. ورنہ مولانا صاحب عالم دین ہے بابا، میرے لیے وہ ولی ہیں، میں ان کی ولیوں کی طرح عزت کرتا ہوں، مجھے ان کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی دل سے. وہ تو میں نے 2 بڑے لوگوں کا محبت کا واقعہ سنایا تھا، تم لوگوں نے کیا سے کیا بنا کے اس کے آگے پیش کر دیا. ایک کسی میں نے اینکر کا پڑھا ہوئی سیاسی، اللہ اس کا بھلا کرے، میں کیا کہوں اسے. اس نے کہا دیکھو جی یہ دیندار مولوی صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. او بھائی اینکر صاحب، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا مداح ہوں، میں ان کو ولی سمجھتا ہوں، میں ان کا فین ہوں. سن لیا، میں ہر عالم کو میرا سلام ہے، جس نے مدرسہ پڑھا ہے میں اس سب کا غلام ہوں. ہر عالم کا میں پیروں کی خاک بھی نہیں ہوں کسی عالم کے، چاہے وہ جو بھی ہے، میں نہیں جانتا اسے، وہ عالم دین ہے، میں اس کے پاؤں کی خاک نہیں. جو علماء کی قدر نہیں کرتا یہ نبی کی امت میں اٹھایا نہیں جائے گا، یاد رکھنا. علماء پہ اعتراض کرتے ہو، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اور تمہیں تو کلو والا نہیں آتی، تم بات کر رہے ہو عالموں کی. کوئی شرم کرنی چاہیے، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو. اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. میرے اپنے اعمال ٹھیک ہیں؟ کیا میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہوں؟ کیا میں اتنے جوگا ہوں کہ میری نماز ٹھیک ہو گئی؟ میں یہاں ہر جمعے آلموسٹ بات کرتا ہوں کہ نماز کو سیکھو میرے بھائیوں. نماز زندگیاں بناتی ہے، خدا پاک کی قسم. جس کی زندگی بگڑی ہوئی ہے یہ نماز نہ سیکھنے سے بگڑی ہوئی ہے. نماز نہیں آتی، ورنہ اگر نماز سیکھ لی پوری زندگی سنور جائے گی. جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں فلاں آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات کو چوری کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے ان قریب اس کی نماز اس کی حرکت چھڑوا دے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے روک لے گی. لیکن کس کی نماز روکے گی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. کیا کسی نے مجھے کہا کہ دوبارہ بتانا ذرا، کیا وہ صرف اتحیات میں بتا رہا تھا کسی کو. اس نے کہا یار ایک دفعہ پھر بتاؤ کیا ہوتی ہے اتحیات، کیا ہے یہ اتحیات؟ ارے میرے دوستو، اتحیات سے خوبصورت مکالمہ دنیا میں آج تک نہیں ہوا، کبھی نہ ہوگا قیامت تک. یہ وہ مکالمہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا آپس میں ہوا تھا. یہ راز و نیاز تھے، 2 بڑوں کی باتیں تھیں، 2 بڑوں کی، آسمانی بڑوں کی باتیں تھیں کہ جب حضور اللہ کے سامنے پیش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے وہ ان الفاظ کا انتخاب کیا جو خوبصورت ترین تھے. اب اللہ کو سلام تو کیا نہیں جا سکتا کہ اللہ کو سلام کرتے کہ السلام علیکم، سلام تو دعا ہے، اللہ کو کیا دعا دیں گے کہ اللہ آپ کی سلامتی کرے. تو انہوں نے کیا الفاظ لیے؟ التحیات للہ، التحیات. کیا بات ہے ان الفاظ میں، خدا کی قسم. واہ واہ واہ.
صدقے یا رسول اللہ، کیا بات کی ہے آپ نے. التحیات للہ، تمام عبادتیں، ہر قسم کی عبادتیں آپ کے لیے. والصلوات والطیبات، ہر قسم کی عبادت یا اللہ آپ کے لیے، ہر قسم کی بندگی یا اللہ آپ کے لیے. اس سے خوبصورت الفاظ بھی ہو سکتے کوئی؟ اللہ جل شانہ، اللہ جل جلالہ کو اتنے پسند آئے یہ الفاظ، تو اللہ نے فوراً السلام علیکہ یا ایھا النبی. اللہ پاک نے فوراً اپنے نبی سے فرمایا اتنی خوبصورت تو نے بات کی ہے میرے حبیب، تیرے پہ سلام ہے، تجھ پہ سلامتی. اور قربان جاؤں اپنے نبی کے، قربان جاؤں 700 میری جانیں ہوں، 1000 لاکھ کروڑ جانیں ہوں، وہ ساری میرے نبی پہ قربان. کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، آہا، وہ بھی بات آہا، کہ فوراً آپ نے عرض کیا یا اللہ آپ مجھ پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، آپ مجھ پہ رحم فرما رہے ہیں، مجھ سے محبت کر رہے ہیں، میں پیچھے امت چھوڑ کے آیا ہوں، میرے پیچھے ایک امت ہے، اس پہ بھی تو سلامتی بھیج دیں. سبحان. میرے دوستو، جب دو بڑے آپس میں ملتے ہیں تو چھوٹوں کو نہیں یاد رکھا کرتے. یہاں میرے نبی نے کہا کہ نہیں، میرے پیچھے نہیں، بٹ میرے پیچھے میری امت ہے، ندیم میرے پیچھے ہے، یا اللہ ان کو بھی سلام بھیج دے. اتنا خوبصورت جب مکالمہ سنا اللہ اور اللہ کے حبیب کا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کے حبیب کی گواہی دیتا ہوں. سوچو جو یہ بات سامنے رکھ کے التحیات پڑھے گا، وہ کیسی پڑھے گا؟ کیا خیال ہے؟ پھر کیسی نماز ہوگی اس کی؟ اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کی کیا نماز ہوگی؟ جو یہ نماز پڑھے گا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکے گا، جو یہ نماز پڑھے گا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، وہ دوسروں کو ذلیل نہیں کر سکے گا، وہ اپنی چھوٹی سی دنیا کے لیے آخرت کو برباد نہیں کر سکے گا جو یہ نماز پڑھے گا. یہ تو میں نے ایک بات بتائی ہے، اور پوری نماز دیکھو، سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھو، کبھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھو کہ کیا ہے یہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں اللہ نے مجھ سے کیا بات کروائی ہے. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑی شخصیت، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں، اور حضرت علی کا کیا علم ہوگا اللہ کے علم کے سامنے کسی انسان کا کیا علم، وہ فرما رہے ہیں اپنے اس محدود علم کے ساتھ، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، تو وہ 70 اونٹوں پہ آئے گی، 70 اونٹ اس سے لد جائیں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر سے اگر میں کروں. تو کہاں صحابی کا علم، کہاں نبی کا علم، کہ ساری کائنات کا علم ایک طرف جو ذرہ، اور باقی سارا علم ایک طرف جو نبی کا علم ہے. 99% علم نبی کو ملا، 1% علم ساری کائنات کو ملا. اور پھر کہاں اللہ کا علم، کہ کیا ہے سورہ فاتحہ، کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ اس کا ترجمہ تفسیر دیکھے تو ٹھیک کیا ہے یہ، جو یہ ترجمہ اور تفسیر جتنی سامنے رکھ کے جب وہ نماز پڑھ کے اللہ سے کہے گا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، جب یہ بات کنسیو کر کے جب وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہے سارے جہان کا پالنے والا، تو بتاؤ پھر جواب آئے گا اللہ کی طرف سے حمدنی عبدی. حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلمان
اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہتا نا الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تو سارے جہان کا پالنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر یہ اللہ سے مکالمے ہوں گے جب نماز سیکھ کے پڑھیں گے ہم۔ اب جس نے اللہ سے مکالمے شروع کر دیے اسے دنیا میں کیا اٹریکشن رہ جائے گی بتاؤ؟ کسی اللہ والے سے نے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ جنت میں نماز ہوگی؟ تو نے کہا حضرت جنت میں نماز تھوڑا ہی، جنت تو نماز کے صلے میں ملے گی، جنت میں نماز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھئی جنت میں جا کے کرنا کیا ہے؟ اگر نماز ہی نہیں پھر جنت کس بات کی؟ جنہوں نے سیکھی ہوئی تھی نماز، اس زمانے کے جن انسانوں کو میں نے دیکھا، میں نے تو دیکھا نہیں، ان کے اولاد کو دیکھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، ان کے بارے میں نے ان کے ملفوظات میں پڑھا کہ وہ جب لمبے سفر سے، وہ پیدل کے زمانے تھے، تو لمبے سفر میں بعض اوقات جماعتوں میں سفر کرتے وہ رات کے 12 بجے پہنچے۔ اب بتاؤ کوئی بندہ 7 گھنٹے پیدل چل کے کہیں پہنچا ہو رات کے 12 بجے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ تو جماعت کے ایک ساتھی نے لکھا کہ ساری جماعت تھک کے چور تھی، گر گئی، سو گئے، سارے فٹافٹ سو گئے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے وضو فرمایا رحمۃ اللہ، وضو فرما کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو کہتے میں دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھا نماز میں کھڑے۔ تو میں نے کہا جب نماز پتہ نہیں کتنی لمبی نماز پڑھی، میں نے کہا حضرت اتنا تھک کے آئے تھے کچھ آرام کر لیتے۔ تو کہنے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا آرام ہی تو کر رہا تھا، مجھے آرام نماز میں ملتا ہے۔ کچھ تو ہوگا نماز میں میرے دوستو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سپارے ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے، 6 سپارے۔ ہمارے لیے تو 2 رکعت پڑھنا عذاب ہے، ہم تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی بہت غیر ضروری کام کر رہے ہیں اور باہر جا کے بہت ضروری کام کرنا ہے کوئی۔ ہمیں کیا پتہ چلے نماز کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا آخرت کا سکیجول ہے ہی نہیں کہ ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں۔ جو آخرت کے لیے آیا ہے میرے دوستو، جس کے سامنے آخرت ہے، خدا پاک کی قسم وہ پبجی نہیں کھیل سکتا، یہ نہیں ہو سکتا یہ کھیلے گا، یہ اس کے پاس کہاں ٹائم ہے؟ یہ مجھے ایک رات میرے ایک دوست نے کہا، اس نے کہا کہ جی کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا یار کسی کا نکاح ہے وہاں ہوں۔ اس نے کہا واپسی جب نکلیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے میرے فارم ہاؤس ہوتے جائیے گا۔ میں کہا کیا ہے فارم ہاؤس پہ؟ تو اس نے کہا کل میری بیوی کی سالگرہ ہے تو اس کی ریہرسل ہو رہی ہے، سالگرہ کی ریہرسل ہو رہی ہے، سنگر آئے ہوئے ہیں، ریہرسل ہو رہی ہے، تو اس میں ذرا سا ریہرسل دیکھ کے چلے جائیے گا۔ میں کیا کہتا ہوں اسے؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میرے بھائی مجھے اس سے پرہیز ہے، میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا جس دن میں نے ڈرامے چھوڑے تھے، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ مجھے یہ معاف کر دے، آج کے بعد تیری جہاں جگہ پہ نافرمانی ہو رہی ہوگی میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے اور اللہ نے آج تک اس پہ قائم رکھا ہے اور میں اسی پہ ہی مرنا چاہتا ہوں، میں نے ایسی جگہ پہ نہیں آنا۔ اس نے کہا حضرت کبھی تو ہماری بات نہیں ماننا کریں، وہ اپنی بات لے، ہے سمجھ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کرنا چاہیے، کس میں میرا فائدہ ہے کس میں، اندھے کی طرح زندگی گزارے، اندھوں کی طرح۔ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کی نافرمانی پہ استعمال کر کے جنت کی خواہش کرتے ہو، کیا نادانی کی بات کرتے ہو میرے دوستو، کیا نادانی کی بات کرتے ہو۔
اللہ کوئی اللہ ہے، اللہ مذاق نہیں ہے، گو کہ اللہ بہت رحم والی ذات ہے، اللہ بڑے صبر والے. میں تو اللہ کو جب اس نے مجھے کہا، میں آسمان پہ دیکھ کے اللہ کو کہنے لگا، میں کہ یا اللہ تیرے صبر کے قربان جاؤں، کیا صبر ہے تیرا. نہ نعمتیں چھینتا ہے، نہ جسم میں درد کرتا ہے، نہ پیسے بند کرتا ہے، نہ فرمانے دیکھتا ہے، پھر صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے شاید توبہ کرے. وہ اللہ ہے. لیکن اللہ ہے، یاد رکھنا، اللہ کمزور نہیں ہے. تو میرے دوستو، میری آج کی بھی یہ گزارش آپ سے یہی ہے کہ اپنی زندگی کو سمجھ کے گزاریں. یہ لمحات واپس دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ یوں گزر جانی ہے، اور ہمارا اگلا قدم قبر پہ ہوگا. اور یہ ذرا سا صبر کر کے ایک قدم نفس پہ رکھ لیں. مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے، ایک قدم نفس پہ رکھ لو، اگلا قدم جنت میں ہے. اتنی ساری بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا